اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنی ٹیم کی جانب سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں ولادت و سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمامی مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جو وبا پھیلی اس وقت دنیا میں، اس وجہ سے تمام لوگ اپنے گھروں میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم آواز دیتے ہیں قاری عیسیٰ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے محفل کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین، یہ تھے قاری عیسیٰ صاحب جنہوں نے تلاوت کلام پاک کے ذریعے محفل کا آغاز فرمایا. اب ہم اپنے شہرا کی فہرست میں سے اس شاعر کو بلانا چاہیں گے جو شہر غازی پور کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ہم آواز دینے جا رہے ہیں اب کیف غازی پوری صاحب کی بلا کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین سلام علیکم. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع چند اشعار بارگاہ باب الحوائج میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے بطور خاص. قصیدہ لکھ رہا تھا جب میں عباس دلاور کا، قصیدہ لکھ رہا تھا جب میں عباس دلاور کا، قصیدہ لکھ رہا تھا جب میں عباس دلاور کا، میرے دل میں خیال آنے لگا زینب کی چادر کا، میرے دل میں خیال آنے لگا زینب کی چادر کا، میرے عباس کے پرچم کا سایہ ہے زمانے پر، میرے عباس کے پرچم کا سایہ ہے زمانے پر، ہے سایہ پرچم عباس پر زینب کی چادر کا، ہے سایہ پرچم عباس پر زینب کی چادر کا. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا. جہاں میں ہے طرف پھیلی ہے حضرت جان کی خوشبو، کہیں نام و نشان ملتا نہیں اب مشک و عنبر کا، کہیں نام و نشان ملتا نہیں اب مشک و عنبر کا. اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا شہزادی جناب زہرا کے ساتھ شان میں ملاحظہ کرنا ہے بطور خاص. مکمل لکھ نہ پاؤں گا ثنا بنت پیغمبر کی، مکمل لکھ نہ پاؤں گا ثنا بنت پیغمبر کی، سیاہی میں بدل دوں میں اگر پانی سمندر کا، سیاہی میں بدل دوں میں اگر پانی سمندر کا، کہیں نام و نشان ملتا نہیں اب مشک و عنبر کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصیدہ لکھ رہا تھا جب میں عباس دلاور کا، میرے دل میں خیال آنے لگا زینب کی چادر کا. ناظرین، یہ تھے آپ کے سامنے کیف غازی پوری صاحب جو مخصوص انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے.
آئیے ہم گزارش کرتے ہیں عزادار حسین سہارنپوری صاحب سے وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات. سب سے پہلے میں آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرع شعبان کی فضیلت کے حوالے سے سماعت کریے کہ جو تلاوت کر رہے تھے عرش پہ قرآن کی، جو تلاوت کر رہے تھے عرش پہ قرآن کی، منقبت سننے زمیں پر آ گئے رحمان کی. جو تلاوت کر رہے تھے عرش پہ قرآن کی، منقبت سننے زمیں پر آ گئے رحمان کی. تو ایک بیٹی اور 2 بیٹے علی کے آئے ہیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے علی کے آئے ہیں. یوں فضیلت بڑھ گئی ہے عید سے شعبان کی. ایک بیٹی اور 2 بیٹے علی کے آئے ہیں، یوں فضیلت بڑھ گئی ہے عید سے شعبان کی. ایک مطلب 2 اشعار مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں، زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں، ہاشم کے گھرانے میں قمر دیکھ رہا ہوں. زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں، ہاشم کے گھرانے میں قمر دیکھ رہا ہوں. تو ہے ملک وفا سلطنت حضرت عباس، ہے ملک وفا سلطنت حضرت عباس. عباس کے پرچم ہیں جدھر دیکھ رہا ہوں، عباس کے پرچم ہیں جدھر دیکھ رہا ہوں. تو قبضے میں ہے تلوار جری ابن جری کے، قبضے میں ہے تلوار جری ابن جری کے، جبریل کے سمٹے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں. قبضے میں ہے تلوار جری ابن جری کے، جبریل کے سمٹے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں. اور 4 سے آخر میں حالت حاضرہ پر کہ چاروں جانب سے ہے گھیرے ہوئے طوفان ستم، اپنے ان چاہنے والوں کو بچا لو مولا. چاروں جانب سے ہیں گھیرے ہوئے طوفان ستم، اپنے ان چاہنے والوں کو بچا لو مولا. تو خامنائی کی ہر ایک سانس سے آتی ہے صدا، خامنائی کی ہر ایک سانس سے آتی ہے صدا. آ کے اب اپنی حکومت کو سنبھالو مولا. خامنائی کی ہر ایک سانس سے آتی ہے صدا، آ کے اب اپنی حکومت کو سنبھالو مولا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبضے میں ہے تلوار جری ابن جری کے، جبریل کے سمٹے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں. ناظرین، یہ تھے عزادار حسین سہارنپوری صاحب جو آپ کے درمیان بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے ہم اپنے اگلے شاعر کو آواز دیتے ہیں خازم لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس کی شان میں جناب سروش لکھنوی صاحب کا یہ کلام ان کی اجازت سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں گے. عباس سے بڑھ کر یہ کرشمہ نہیں دیکھا، عباس سے بڑھ کر یہ کرشمہ نہیں دیکھا. دریا کے علمدار کو پیاسا نہیں دیکھا. درگاہ کے پانی میں شفا گھول دی تو نے، درگاہ کے پانی میں شفا گھول دی تو نے. عباس تیرے جیسا مسیحا نہیں دیکھا. بن ہاتھوں کے سائل تو بہت دیکھے ہیں عباس، بن ہاتھ کے سائل تو بہت دیکھے ہیں عباس. بے ہاتھ
ساتھ کوئی بانٹنے والا نہیں دیکھا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بن ہاتھ کے ساحل تو بہت دیکھے ہیں عباس، بے ہاتھ کوئی بانٹنے والا نہیں دیکھا. یہ تھے کاظم لکھنوی صاحب جو بارگاہ مولا میں آپ کے درمیان نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے اب ہم اپنے اگلے شاعر کو آواز دیتے ہیں جو سرزمین دبئی سے ہمارے ساتھ ابھی فی الحال جڑے ہیں. اب آپ کے درمیان آ رہے ہیں جناب فرقان حسین صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. علیکم ناظرین، آپ سب کو ولایت حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. ہم اہل بیت نیٹ ورک کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس محفل میں ہم کو شامل رکھا. بہت وقت نہ لیتے ہوئے چار مصرے سے آغاز کرنا چاہیں گے. منصب نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی. منصب نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی. خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. ایک مطلب اور دو تین شعر اور مولا عباس کے بارے سے سن لیں کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا. کہ کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی. جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے. اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا کہ میں نے بس ایک بار کی تھی حاضری عباس کی. گھر کی برکت میں ہمیشہ کوئی اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا. بہت شکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا. یہ تھے جناب فرقان حسین صاحب جو سرزمین دبئی سے ہمارے ساتھ جڑے تھے. آئیے ہم اپنے اگلے شاعر کو آواز دیتے ہیں. جناب فیضان لکھنوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محفل سلام علیکم. نہر پر کا ایک منظر ہے جس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیوں خاموش ہیں موجیں، یہ کیوں سکتا ہے پانی میں، یہ کیوں خاموش ہیں موجیں، یہ کیوں سکتا ہے پانی میں.
قدم کیا حضرت عباس نے رکھا ہے پانی میں. ملاحظہ فرمایا مطلع ثانی کہ اٹھا کر پیاس نے پانی کو جب پھینکا ہے پانی میں، اٹھا کر پیاس نے پانی کو جب پھینکا ہے پانی میں، تو ملک نہر سر سے پیر تک ڈوبا ہے پانی میں، تو ملک نہر سر سے پیر تک ڈوبا ہے پانی میں. شعر ملاحظہ کیجئے کہ یوں حسن ہاشمی کا عکس دریا میں نظر آیا، یوں حسن ہاشمی کا عکس دریا میں نظر آیا، کہ جیسے آسماں سے چاند اتر آیا ہے پانی میں، کہ جیسے آسماں سے چاند اتر آیا ہے پانی میں. یہ کس نے ایک چلو آگ پھینکی ہے سرے ساحل، یہ کس نے ایک چلو آگ پھینکی ہے سرے ساحل، یہ آخر کس کی ہیبت کا دھواں اٹھتا ہے پانی میں، یہ آخر کس کی ہیبت کا دھواں اٹھتا ہے پانی میں. اور بڑھی جب پیاس دریا کی تو چلو کی گھٹا چھائی، بڑھی جب پیاس دریا کی تو چلو کی گھٹا چھائی، آتش کا ایک بادل ٹوٹ کے برسا ہے پانی میں، آتش کا ایک بادل ٹوٹ کے برسا ہے پانی میں. اور یہ اس کا صبر تھا بڑھتی ہوئی گرمی میں بڑھتا تھا، وگرنہ کوئی پیاسا رہ نہیں سکتا ہے پانی میں. اور مقصد بھی ملاحظہ کیجئے کہ وگرنہ کوئی پیاسا رہ نہیں سکتا ہے پانی میں. وفائیں پڑھ رہی ہیں آج بھی فیضان حیرت سے، وفائیں پڑھ رہی ہیں آج بھی فیضان حیرت سے، قصیدہ پیاس کے حرفوں سے جو لکھا ہے پانی میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفائیں پڑھ رہی ہیں فیضان آج بھی حیرت سے، قصیدہ پیاس کے حرفوں سے جو لکھا ہے پانی میں. یہ تھے جناب فیضان لکھنوی صاحب جو اپنے اشعار کے ذریعے آپ کے درمیان نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آج کے اپنے آخری شاعر کو آواز دینا چاہیں گے جناب ساز غازی پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور ناظرین محفل کو سلام عرض کرتا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد 4 مصروں سے اپنے اس مختصر سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا کہ وفا کے ملک کے حاکم کا نام ہے عباس، وفا کے ملک کے حاکم کا نام ہے عباس، وفا پرست کا تو ہی امام ہے عباس، وفا پرست کا تو ہی امام ہے عباس. اور کہا عباس نے مجھ کو وفا پناز نہیں، ہے ناز اس پہ کہ شہ کا غلام ہے عباس، ہے ناز اس پہ کہ شہ کا غلام ہے عباس. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک مختصر سا کلام ہے، ملاحظہ کیجیے گا. مدح عباس سے جو شمع جلائی نہ گئی، ارے روشنی وہاں تو چراغوں میں بھی پائی نہ گئی، روشنی وہاں تو چراغوں میں بھی پائی نہ گئی. اور بطور خاص یہ شعر کہ خط جو کھینچا درے خیمہ پا میرے غازی نے، خط جو کھینچا درے خیمہ پا میرے غازی نے، ارے جسم تو دور نظر تک بھی بڑھائی نہ گئی، جسم تو دور نظر تک بھی بڑھائی نہ گئی. اور یہ مصرع ہوا تھا
کہ ہاتھ تو کٹ گئے قبضے سے ترائی نہ گئی. تضمین کا شعر ملاحظہ کریں گے کہ 14 صدیوں سے ہے غازی کی غلامی میں فرات. 14 صدیوں سے ہے غازی کی غلامی میں فرات. ارے ہاتھ تو کٹ گئے قبضے سے ترائی نہ گئی. ہاتھ تو کٹ گئے قبضے سے ترائی نہ گئی. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ امام وقت جو ہوتا ہے وہ زمانے کا محافظ ہوتا ہے. اس شعر میں مولا عباس علیہ السلام کی کیا مدح ہے، کیا ان کی ثنائیں دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے کہ ہے زمانے کے محافظ عباس. مولا عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے محافظ ہیں. ہے زمانے کے محافظ عباس. ارے یہ فضیلت تو کسی اور میں پائی نہ گئی. یہ فضیلت تو کسی اور میں پائی نہ گئی. اور کھینچ لی حضرت عباس نے چلو میں فرات. نہر 9 لاکھ سے بھی ایک بچائی نہ گئی. نہر 9 لاکھ سے بھی ایک بچائی نہ گئی. اور مقطع کا شعر ملاحظہ کریں گے کہ بہتے دریا پہ لکھی ساز جو غازی نے میرے. بہتے دریا پہ لکھی ساز جو غازی نے میرے. ارے وہ کہانی کبھی موجوں سے مٹائی نہ گئی. وہ کہانی کبھی موجوں سے مٹائی نہ گئی. مدح عباس سے بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ کہانی کبھی موجوں سے مٹائی نہ گئی. یہ تھے جناب ساز غازی پوری صاحب جو دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آئیے اب ہم گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنی تقریر کے ذریعے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرات سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام ناظرین کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں مولا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ثانیاً میں اپنی طرف سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور اہل بیت نیٹ ورک کے تمام اراکین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مبارک موقع کی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے اس وقت 8 سے 10 منٹ ملے ہیں کہ جس میں مجھے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اور جلدی سے میں اگر ان کا تذکرہ کروں تو وہ یہ کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی ذات ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو سیرت ہے، اس نے ہر زمانے کے مسلمانوں اور بالخصوص مومنوں کی زندگی پہ
اثر ڈالا ہے۔ مثال کے طور پہ آج بھی جب کسی جوان سے آپ تذکرہ کرتے ہیں کربلا کا، تو وہاں پر جو سب سے زیادہ ایک محبت ہمارے جوانوں کے اندر امڑ کے سامنے آتی ہے وہ مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو شجاعت جس طرح سے مشہور ہے کہ آپ کتنے شجاع تھے، آپ کتنے وفادار تھے، کس طرح سے آپ نے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ہر انسان جب کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو اس میں خاصیت کو تلاش کرتا ہے، خصوصیت کو تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کو نمونہ عمل بنا کے کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی سے ملحق کر دے۔ دیکھیں، ہم اور آپ اگر کسی شخصیت کی زندگی کو دیکھیں گے اور سمجھنا چاہیں گے تو اپنی گناہگار آنکھوں سے ممکن ہے کہ بہت سی ایسی صفات ہوں جو ہمیں نظر نہ آئیں۔ لہٰذا اگر ہمیں واقعی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر معصوم کی نگاہ سے سمجھنا ہوگا۔ میں ایک معصوم کا تذکرہ کروں تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صادق آل محمد کہلاتے ہیں، امام نے ابو حمزہ شمالی کو جو زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیارت نامہ ابو حمزہ شمالی کو دیا ہے حضرت عباس کے متعلق، اس میں آپ فرماتے ہیں، یعنی صادق آل محمد ہیں جو امام معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، وہ حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اشہد لک بالتسلیم۔ گویا امام حضرت عباس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سراپا تسلیم تھے اپنے زمانے کے امام کے سامنے۔ یعنی تسلیم تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ امام نے کہا اس کو بغیر کسی چوں اور چرا کے قبول کر لیا۔ یہ تسلیم اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو آپ کو ایک آیت جو ہے جو آپ سے بہت مانوس ہے اور ہر نماز جماعت کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوند عالم اور اس کے ملائکہ نبی پہ صلوات پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان کے اوپر صلوات پڑھا کرو، اور آخری کے جو دو لفظ ہیں سلموا تسلیما، کہ ان کے سامنے تم سراپا تسلیم ہو جاؤ، یعنی بالکل اپنے آپ کو تسلیم کر دو، جس کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھنا چاہیں تو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا، گویا اپنے آپ کو بالکل سونپ دینا۔ مومن سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے تسلیم کر دو، اپنے آپ کو سونپ دو۔ صادق آل محمد امام ششوں میں ہمارے حجت خدا ہیں، وہ مولا ابو الفضل عباس کے لیے کہتے ہیں کہ اشہد لک بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنی زمانے کی حجت خدا یعنی امام حسین کے سامنے سراپا تسلیم تھے، جو امام نے کہہ دیا وہ آپ نے کیا۔ ورنہ آپ جو آپ کی زندگی یہ دیکھیں کہ جو بچپن سے ہی سنتا چلا آ رہا ہو کہ آپ کو کربلا کے لیے بلایا ہے، آپ کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، اور وہ صبح سے جب کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے جنگ کی اور امام کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی اعتراض پہ زبان کھولتے ہی نہیں، بلکہ بس امام نے کہہ دیا وہ ان کو قبول ہے۔ لہٰذا جو حضرت عباس کی پہلی صفت ہے وہ ہے تسلیم، جو ایک معصوم کی زبان سے نکل کے آئی۔ پھر امام فرماتے ہیں و تصدیق، آپ کی جو دوسری صفت ہے وہ ہے تصدیق، کہ گویا آپ نے اپنے زمانے کے ائمہ کی تصدیق کی ہے، اور باقاعدہ تصدیق کرنا۔ تصدیق کے مقابلے پہ تکذیب ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ خود ائمہ اہل بیت کے گھروں سے ایسے افراد نکلے جو کہنے کو امام کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی تکذیب کی ہے۔ مثال عبداللہ ابن موسیٰ، عبداللہ ابن افتح، جعفر کذاب، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کا انکار کیا، اگرچہ ائمہ کی اولاد میں ہیں مگر آنے والے امام جو اگلے امام ہوتے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن افتح جو منکر امام موسیٰ کاظم ہیں، عبداللہ ابن موسیٰ جو منکر امام رضا ہیں، اور جعفر کذاب کے جن کو جعفر طواب بھی بعض افراد کہتے ہیں، وہ منکر امامت امام زمان ہیں۔ تو لیکن حضرت عباس کے لیے صادق علیہ محمد فرماتے ہیں وہ تصدیق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کی ہے۔ اور کس امام کی؟ 10 برس امام حسن کی امامت کا زمانہ دیکھا ہے مولا حضرت عباس نے، اور 10 برس دیکھے ہیں امام حسین کی امامت کے، اور دونوں کی تصدیق کی ہے۔ تیسری جو آپ کی خصوصیت ہے وہ ہے والوفا، کہ آپ کی جو وفاداری ہے، خدا کی قسم کیسی وفاداری کہ روز 9 محرم آپ کو 2 امان نامے آتے ہیں حکومت کی طرف سے اور شمرز الجوشن کی طرف سے، کہ اگر یہ امان نامہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری طرف آ جائیں تو آپ کی جان کو بخش دیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس نے کہا کہ تیرے اوپر بھی لعنت ہو، تیرے اس امانت نامے پہ بھی لعنت ہو، مجھے نہیں چاہیے تیری امان کہ زہرا کا لاڈلا جو ہے وہ شہید ہو جائے اور میں تیری امان میں رہوں، مجھے ایسی امان نہیں چاہیے۔ لہٰذا تیسری جو آپ کی خصوصیت ہے وہ وفا، اور آخری جو آپ کی خصوصیت امام نے اس زیارت نامے میں بیان فرمائی والنصیحہ،
کہ آپ خیر خواہ تھے اپنے زمانے کے امام کے۔ دیکھیے نصیحت انسان کب کرتا ہے کسی دوسرے کو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت عباس نے اپنے زمانے کے امام کو کوئی نصیحت کی ہو، نہیں، وہ نصیحت سے مراد یہاں یہ ہے کہ یعنی جو نتیجہ نصیحت ہوتا ہے یا جو سبب نصیحت ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو نصیحت کب کرتا ہے؟ جب کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ اچھا چاہتا ہے تو اس کو نصیحت کرتا ہے۔ یہاں پر صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے اپنے زمانے کے امام کی ہمیشہ خیر خواہی چاہیے، ہمیشہ جو ان کے لیے بہتر تھا وہ کیا، یعنی جو ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، جو ان کا کام نہیں تھا، مگر چونکہ امام کی خیر خواہی ہو رہی ہے لہٰذا آپ نے وہ انجام دیا۔ تو یہ 4 صفات ہیں حضرت عباس کے جو صادق آل محمد نے بیان فرمایا کہ آپ تسلیم تھے، آپ نے تصدیق کی، آپ کے اندر وفا پائی جاتی ہے، اور آپ کی آخری جو شے ہے وہ ہے نصیحت، کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے خیر خواہ تھے۔ اگر واقعی آج غیبت کے زمانے میں کسی کو اپنے زمانے کا امام کا مطیع ہونا ہو، ان کا فرما بردار ہونا ہو، ان کے حکم ماننے والا بننا ہو، تو پھر ناممکن ہے کہ حضرت عباس کی زندگی کو نہ سمجھے، اس کو نہ پڑھے اور وہ امام کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ حضرت عباس نے قیامت تک کے لیے میزان قائم کر دیے ہیں کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ زمانے کے امام کے سامنے تم صحیح طریقے سے مطیع کہلاؤ تو پھر میری طرح زندگی گزار کے دکھاؤ۔ آج اس ولادت کے موقع پر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شب ولادت اور اس روز ولادت کے صدقے میں ان 4 صفات میں سے کم از کم اس برس 2 صفت اپنے اندر ضرور پیدا کر لیں، جس میں ایک تسلیم ہو اور ایک تصدیق ہو۔ تسلیم کا مطلب یہ کہ جو کچھ مولا نے کہہ دیا، یعنی مولا سے مراد اللہ نے کہہ دیا، وہ بغیر کسی چون اور چرا کے قبول کر لیں۔ جو مولا نے کہہ دیا یعنی جو نبی نے کہہ دیا وہ بغیر کسی چون و چرا کے قبول کر لیں۔ جو مولا نے کہہ دیا یعنی جو زمانے کے امام نے کہہ دیا اس کو بغیر کسی چون و چرا کے قبول کر لیں۔ بعض وقت ہمارے جوان شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ صاحب نماز کا فائدہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے۔ ہم کو اس کے فائدے نہیں تلاش کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے تو پھر تسلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی سوال پیدا نہ کریں، بلکہ اگر اس کے جواب مل جائیں، فلسفہ مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر فلسفہ نہ ملے تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس وقت جو حالات ہیں، جو اس وقت ماحول ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل ہو، خدا بند عالم ایسا کرے، اور ایسے حالات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ، ہر دقیقہ ہم کو اپنے امام کی تصدیق کرنی چاہیے۔ گویا ہر وقت ہم اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ہم اپنے امام کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اور ہمارے زمانے کا امام وہی ہے جو پردہ غیبت میں ہے، جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ جس کے سامنے اور روز جمعہ ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے شیعوں کے اعمال بہتر ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو امام آنسو بہاتے ہیں۔ دعا ہے کہ بار الہ اس وفادار ہستی کے صدقے میں ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کے سامنے جب جائیں تو ان کی خوشحالی کا سبب بنے، ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ بار الہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی بھتیجی بی بی سکینہ کے صدقے میں، جہاں جہاں شیعان حیدر قرار موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہ یہ جو موذی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، معبود اور ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں اور ہر مومن کی حفاظت فرما میرے اللہ، اور یہ موذی بیماری کسی مومن کو اور نقصان نہ پہنچائے۔ جلد از جلد یہ بیماری ختم ہو تاکہ پھر سے عبادت خانے، نماز خانے، بیت الصلاۃ، ہماری مسجدیں، ہمارے امام بارگاہ روشن ہوں، اور ہم پھر سے اپنے مولا کو ویسے ہی خراج عقیدت پیش کریں جیسے ہر برس پیش کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں ویسے ہی عبادت کریں جیسے ہر برس عبادت کرتے ہیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، مجھ کو سنا۔ اہل بیت نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور ہم سب مل کے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم تمامی ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے۔ ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت نیٹ ورک کو ایسے ہی سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پروگرامز آگے بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں۔ خصوصاً ہم تمام شہرائے کرام، قاری صاحب اور آغا فیض عباس صاحب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سب نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا۔ آئیے مومنین، اب ہم دعائے فرج کے ذریعے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل